بعض مصلحتیں ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہیں۔ اللہ پاک جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کب اپنے بندے کو دکھ میں دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو اس کے پیار کا انداز ہوتا ہے۔ وہ جن سے محبت کرتا ہے نا، انہیں آزمائش بھی کڑی دیتا ہے، اور کڑی آزمائش کی یہی راہ اس کے کن کی راہ ہے۔ جب بندہ اس کے راستے کی تمام صعوبتیں جھیل کر اس تک پہنچتا ہے نا، تو وہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، اور اس کا ساتھ اور مدد ہر رنج مٹا دیتی ہے، بالکل اس مسافر کی طرح جو صحرا کی وسط میں پیاس سے ہلکان ہو رہا ہو، اور اچانک اسے ٹھنڈے گھنے سائے میں بہتا ہوا پانی کا چشمہ مل جائے تو اس کی خوشی دگنی ہوگی۔ اور آزمائش اللہ پاک تکلیف دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جتنا جلدی سیکھ لوگے اتنی جلدی دور ہوگی۔ جب انسان کسی مصیبت یا رنج میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے۔ یہ مصیبت تو تمہیں میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تمہیں شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تمہیں مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ یاد رکھو کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں مایوسی کے اندھیروں میں بہت سہولت سے لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کرو، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھو۔ وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ موقع دے رہا ہے تو اس کو منا لو۔ اپنی ساری فریادیں اس کو سنا دو اور بتا دو کہ بہت امید اور یقین سے مانگ رہی ہو اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں لوٹنا چاہتے۔ پھر چاہے ساری زندگی اس کی چوکھٹ پر بیٹھنا کیوں نہ پڑے۔ بس امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا، اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ اللہ پاک ہی سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا۔ اور دیکھو، آزمائش ایک طرح سے تمہیں مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو، اسی لیے تمہیں انہی چیزوں سے آزماتا ہے جو تمہاری من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اس آزمائی سے تم اتنا مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے تمہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ پاک سے تمہارا تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر تم بے فکر ہو جاتے ہو، اور نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو۔ لیکن یقین کرو، ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، اور پھر دیکھنا کہ کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ سنو، وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے نا، یہ صرف گزارنے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا اور کہنا آسان ہوتا ہے، یہ صرف اس اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ پاک ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب جانتا ہے۔ تو بس اللہ سے مانگ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب اپنے بندے کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ مہربان رحم کرنے والا، وہ سب کی سنتا ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے اور ہر مشکل حل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ نہ جانے کتنے خطرات تمہارے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے ہی دکھ تمہیں چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بن مانگے تمہارے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون تمہارا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ اور سنو، مومن کی ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی اور مایوسی کے ہزار اسباب ہونے کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اللہ پاک جو بھی کرے گا
اس کے حق میں بہترین کرے گا، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے تمہیں آزمائش اس لیے دی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔